دہشت گرد ہندوستان کا بلوچستان کے امن پر سفاک حملہ، خضدار میں اسکول بس پر خودکش دھماکہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی۔ واقعہ خضدار کے 0 پوائنٹ پر پیش آیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق حملہ آور نے بس کے قریب خود کو دھماکے سے اڑایا، بس مکمل طور پر تباہ۔ ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، شواہد اکٹھے کر لیے۔ شہید ہونے والی طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفصہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز نے بھیانک منصوبے کو انجام دیا۔ میدان جنگ میں ناکامی پر بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسیز سے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ بھارتی اعلی کار دہشت گرد معصوم بچوں اور شہریوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف محسن نقوی اور عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگتی نے استقبال کیا۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس متوقع۔ خضدار میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کی جانب سے اسکول بس پر حملے کی بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم حملے میں زخمیوں کی عیادت بھی کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھارتی سرپرستی میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، اسکول جانے والے بچوں پر حملہ انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ حملے پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں، انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، یقین ہے خضدار میں اسکول بس پر حملے میں ملوث تمام درندے جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا، یہ وہ بزدلی ہے، یہ وہ ہندوستان کی اجت دیول کی سوچ ہے کہ وہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں، کیا وہ بچوں تک آ گئے ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن تھی کہ یہ جو سبکی ہے، یہ جو جنگ کی شکست ہے، اس شکست کے لیے وہ بیٹل فیلڈ کو بلوچستان کی اپنی فیجلٹیز کی وجہ سے وہ چننا چاہیں گے، لیکن یہ توقع نہیں تھی۔ اتنا گر جاؤ گے کہ معصوم بچے جو ہیں وہ اب تمہارے نشانے پہ آ گئے ہیں۔ بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا، خضدار اسکول بس پر حملے میں بھارت ملوث ہے۔ میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اطلاع تھی کہ اجیت دوول بلوچستان میں حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، سوچا نہیں تھا کہ بچوں پر حملہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرفراز بھگتی سے رابطہ۔ خضدار میں اسکول وین پر حملے پر اظہار افسوس، کہا کہ پنجاب حکومت ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور علی امین گنڈا پور کے واقعے کی مذمت، سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ خضدار دہشت گردی پر دنیا پاکستان کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی اسکول بس حملے کی شدید مذمت۔ یونیسیف نے مذمتی بیان میں کہا، کسی بھی بچے کے لیے اسکول جانا کبھی بھی خطرناک عمل نہیں ہونا چاہیے۔ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھو دیے۔ یونیسیف تمام متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ نے اسکول بس پر حملے کو بے رحمانہ اور سفاکانہ قرار دے دیا۔ امریکی ناظم الامور نٹلی بیکر کہتی ہیں، پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ اس غم میں شامل ہے۔ معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ چین کی خضدار میں اسکول بس پر ہونے والے حملے کی مذمت۔ چینی سفارت خانے نے کہا، چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے، لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ امن دشمنوں کا خیبر پختونخوا پر وار۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 اہلکار شہید۔ DPO کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی کے مرکزی گیٹ کو بارودی مواد سے اڑا دیا، جس کے بعد اندر گھس گئے۔ دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ حملے کے دوران بجلی کا ٹرانسفارمر گرنے سے نیو سبزی منڈی کی بجلی سپلائی معطل۔
ISPR نے میر علی واقعے سے متعلق الزامات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا. کہا افسوسناک واقعے میں کچھ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. بعض حلقوں کی جانب سے گمراہ کن الزامات عائد کیے گئے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق 19 مئی کو پیش آنے والا واقعہ بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج نے کیا. دہشت گرد شہری آبادی کو ڈھال بنا رہے ہیں. بھارتی ایما پر کام کرنے والے عناصر عوام اور فوج میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں. ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں GHQ میں خصوصی تقریب. گارڈ آف آنر پیش. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی یادگار شہداء پر حاضری. پھولوں کی چادر چڑھائی. فاتح خوانی بھی کی. شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ اعزاز پوری قوم اور پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر مردوں خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ اعزاز ان شہداء کے نام جو پاکستان کے خلاف ہونے والی جارحیت میں ڈٹ کر کھڑے رہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایوان صدر میں بیجز لگانے کی تقریب منسوخ. خضدار واقعے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر تقریب مؤخر کی گئی ہے. بیجنگ سے نئی دہلی کو بڑا سفارتی دھچکا. پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک. سی پیک کو پاکستان سے بھی آگے افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات کا عزم، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور خطے میں استحکام پر اتفاق. اسحاق ڈار اور افغان ہم منصب ملا متقی کے درمیان 1-on-1 ملاقات. پاک افغان سفارتی تعلقات سمیت تجارت اور ٹرانزٹ شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق. پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے. ہم آج سے نہیں پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کرے، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ دو جو اٹامک پاور رکھتے ہیں دو ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے. حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے. یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے، اور جو اس وقت مخالف آپ کہیں میں وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ، نفرت تقسیم کے فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہیں. بلاول بھٹو نے سنتاس معاہدے پر بھارت کو خبردار کر دیا. کہا کہ خطے میں امن کے لیے بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے. جوہری ممالک کی جنگ ہوگی تو نتائج پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے. کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے. پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی جسے مسترد کیا گیا. بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کی ہے. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے. چاہتے ہیں تخریب کاری کا خاتمہ ہو. وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف واضح کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بھارت مذاکرات کا اشارہ. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دونوں ممالک کے درمیان بات چیت سعودی عرب یا امارات میں ہو سکتی ہے. بھارت ابھی تک نیوٹرل وینیو پر بات چیت کے لیے راضی نہیں. بھارت سے کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی. امریکی دباؤ بنیادی کردار ادا کرے گا. پاکستان اور بھارت زمانہ امن کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں. DGMOs میں اتفاق ہو گیا. جنگ بندی کی درخواست بھارت کی طرف سے کی گئی. امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا. چین، ترکی اور دیگر ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. مزید کہا پاکستان میں دہشت گردی بھارت کرا رہا ہے. شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کریں گے. جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا. جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے میں نواز شریف کی مشاورت شامل ہے. اگر جنگ چاہتے ہیں تو پھر جنگ ہی صحیح. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام. BBC کو انٹرویو میں کہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں. جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہر وقت تیار ہیں. بھارتی DGMOs نے جنگ بندی کے لیے ہم سے رابطہ کیا. بھارت فوجی تصادم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت گھمنڈ کا شکار ہے. اپنے بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے.
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। दोनों ममालिक में असल तनाज़े अब भी अपनी जगह मौजूद है। दुनिया भारत के बेबुनियाद मौक़िफ़ को जान चुकी। किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलविस होने के सबूत हैं तो हमें दिए जाएं, हम खुद इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम उस वक्त पाकिस्तान में अमन का जश्न भी मना रहे हैं। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। छुप के भारत अब वार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी और जल्द देगी। भारत को हराया, प्रॉक्सीज को भी शिकस्त से दो चार करेंगे। अता तारड़ का आज़म, कहा भारत प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाजिया मरी ने कहा मोदी सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करा रही है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नासूर से मिलकर मुकाबला करना होगा। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों के नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। जिस सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है, इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं। जिनको अपने मासूम बच्चों की लाशें उठानी पड़ेगी, आप उन माओं का हाल सोचें। इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया गया। दहशतगर्द का कोई ईमान नहीं है। वो जिस दरिंदगी से पाकिस्तान के बच्चों पे वार कर रहा है, हमें उसी तरीके से उससे निपटना। पाकिस्तान ने भारत के जंगी जुनून को आलमी फोरम पर आश्कार कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में मुबासे के दौरान गुफ्तगू, कहा कि भारत का गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब बाइस तशवीश है। भारत अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार का सिफारती आदाब से क्या लेना देना। एक और पाकिस्तानी सिफारतकार नापसंदीदा शख्सियत करार, 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का भी पलटकर जवाब देने का फैसला। भारत के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देने पर गौर शुरू। राजदीप ने भारतीय दावों के दीप बुझा दिए। नामवर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सिरदेसाई ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश तस्लीम कर ली। राफेल तैयारे की तबाही का भी एतराफ़। मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवालात, कहा कि मुताबिक ज़राए से तस्दीक के बाद मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि हमने जंग में तैयारे खोए हैं। कितने तैयारे खोए हैं ये बात हुकाम पर छोड़ देना बेहतर है। भारतीय हुकाम की जानिब से उसकी एक बार भी तरदीद नहीं आई है। इस बुनियाद पर कह सकता हूं कि जी हां, एक राफेल तैयारा जंग में ज़ाया हुआ है। झूठों के स्वामी अर्नब गोस्वामी की ऑन एयर बेइज्जती। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्रिस्टियन फेयर मुतनाज़ा एंकर अर्नब गोस्वामी का शो छोड़कर चली गई। कहा बकवास शो में बैठने के बजाय मेरे पास करने को और बहुत कुछ है। उधर मुसलसल झूठ बोलने पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। पाकिस्तान से शिकस्त, मोदी ने भारत को सिखों के लिए नो गो एरिया बना दिया। पठानकोट से गुरदासपुर तक सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 6 सिख जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। मोदी हुकूमत के मुतसबाना रवैये के खिलाफ सिख बरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमा ज्ञान कुलदीप सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत मजहब को सियासत की भींट न चढ़ाए। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का पंजाब में भारतीय फजाई अड्डों और छावनियों के मुहासरे का ऐलान। SFJ के जनरल काउंसलर गुरबतवंत सिंह पन्नू का कहना है यकुम से 6 जून तक भारतीय फजाइया के अड्डों और छावनियों का मुहासरा करेंगे। अंबाला, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा में फौजी अड्डों को नकल मकानी पर मजबूर करेंगे। भारतीय फौज को बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर देंगे। बानी का लाहौर पुलिस की टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से दूसरे रोज भी इनकार। 13 रुकनी टीम को पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे।
توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت وکلاء صفائی کی درخواست پر ملتوی 26 نومبر کے 11 مقدمات میں علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں میں 4 جون تک توسیع. کہا توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں عظما اور نورین کو اجازت دی. بانی نے احتجاج کیا کہ یہ کس قسم کا کورٹ ہے کہ میری فیملی کو روک دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور کے مقدمات سن لیں تو آج بانی رہا ہو سکتے ہیں. روز ہمارے خلاف نئے سے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں. پنجاب مریم نواز کے انڈر ہے، وہ خوف سے بھری ہوئی خاتون ہے. کیسز کی ازدم سماعت، نہ بانی سے ملاقات، کارکن سراپا پر احتجاج. تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے مظاہرہ. اسد کیسر بولے بانی پی ٹی آئی سے کس نے ملاقات کی ہمیں علم نہیں، ہمیں ہماری مخصوص سیٹیں نہیں دی جا رہی ہیں. عالیہ حمزہ نے احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کر دیا. کہا کہ پہلے پنجاب پھر دیگر صوبوں میں مظاہرے کریں گے. حامد رضا بولے بانی پی ٹی آئی کا کیس ڈی لسٹ کر کے انصاف کی فراہمی میں تاخیر کی جا رہی ہے. اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی خان اور چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کے درمیان شدید جھڑپ. چیئرمین پی ٹی اے کا سینیٹر ایمل ولی خان پر منشیات استعمال کرنے کا الزام طنز کرتے ہوئے کہا مجھے بھی منشیات دیں. سینیٹر ایمل ولی خان چیئرمین پی ٹی اے پر بھڑک اٹھے. جواب دیا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو؟ سرکاری افسر کا یہ انداز بالکل قابل قبول نہیں. چیئرمین پی ٹی اے کو قائمہ کمیٹی کا اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا. ایمل ولی خان کا قائمہ کمیٹی سے کارروائی کا مطالبہ. دل چاہتا ہے درخواست جرمانہ لگا کر خارج کر دوں. جسٹس بلال حسن کا بانی کے وکیل سے مکالمہ. سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے درخواست پر سماعت. وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا دباؤ قبول نہ کرنے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا. بانی کو ریلیف دینے پر ججز کو نشانہ بنایا گیا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس قسم کی درخواست سے تو ہائی کورٹ کے ججز کو بھی شرمندہ کیا گیا ہے. ججز نے تو ایسا نہیں کہا، میرے متعلق یہ الفاظ استعمال ہوتے تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف درخواست سے دستبردار. کہا کہ بانی کی درخواست میں سینئر وکیل شعیب شاہین ہے. مزید سماعت کل تک ملتوی. میو اسپتال کے ایم ایس کو مریضوں کو دوائیاں نہ دینے پر نکالا. آئندہ سال 100 ارب روپے کی مفت ادویات فراہم کریں گے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیالوجی اسپتال اور جدید چلڈرن اسپتال بھی بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی. بہادر افواج نے بھارتی رافیل طیاروں کو فیل کر دیا. صہیونی فوج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں تیز. مزید 29 افراد شہید. 24 گھنٹے میں شہادتوں کی تعداد 109 ہو گئی. صہیونی ریاست کی خان یونس میں مقیم شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی. ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور. دوسری جانب غزہ میں پہنچنے والی امداد بھی تاحال تقسیم نہیں ہو سکی. اقوام متحدہ کے ادارے نے امداد کو انتہائی ناکافی قرار دے دیا. غذائی قلت کے باعث 14,000 فلسطینی بچوں کی جان کو خطرے کا الرٹ بھی جاری. اور گلگت جشن بہارا انٹر ڈپارٹمنٹ پولو ٹورنامنٹ ایک بار پھر ناردرن لائٹ انفینٹری کے نام. فائنل میں گلگت بلتستان سکاؤٹس کو 3 کے مقابلے میں 6 گولز سے شکست. مہمان خصوصی میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے فاتح اور رنر اپ ٹیمز میں انعامات تقسیم کیے.